اور مقصد ہمارا ہاتھ سے نکل جائے گا. 2 دن کہاں جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے یہ اللہ کے نسبت پر یہ جمع ہونا بڑا قیمتی ہے. ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے اور ہم اس کو کوشش کریں شولاپور والوں, یہ ہماری گھڑی, یہ گھنٹے, یہ سیکنڈ کیسے وصول ہو جائے کہ 1 منٹ بھی ہمارا اس 4 دیواری کے اندر غفلت کے ساتھ نہ گزرے. ساری مجلسوں میں میں آگے اور جو تقاضے آئے اپنی ذات سے اس کو پورا کروں گا. اندرون کا تقاضا, بیرون کا تقاضا, جس لائن سے جو باتیں سامنے آئے گی میں اس کو عمل کی نیت سے سنوں گا. تو پھر کیا ہوگا میرے بزرگوں؟ 2 دن میں بہت بڑی کمائی کر کے جائے گا. ارے زندگی پلٹا کھا جائے گی 2 دن کے اندر اجتماع میں. آپ کے اجتماع کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم شولاپور والوں, میرے کو اور تم کو یاد آنے کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے گئے. ایسا تھوڑی ہے کہ لیاقت بھائی نے, ہمارے پروفیسر صاحب نے, ہمارے ساتھیوں نے, ذمہ داروں کو ایک تاریخ دی گئی, ہمارے علماء کرام نے بیٹھ کر سوچا ہاں بھائی چلو اپنی یہ کوئی شولاپور اجتماع کی تاریخ ہے, کیا کرنے کا اجتماع, کیا کرنے بارشی میں, چلو اجتماع طے ہو گیا اور یہ مجمع جمع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے میرے بزرگوں. آپ کو اور ہم کو یہاں جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کچے بچے یتیم ہوئے. یہ 2-4 مہینے کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے, 6 مہینے کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ دعوت چلی, یوٹیوب پہ دعوت چلی, مسجدوں کے اندر ہمارے ائمہ کرام, علماء کرام, ہمارے آنکھوں کے تارے, ہمارے سروں کے تاج, انہوں نے کھڑے ہو کے مجمع میں اعلان کیا تو مجمع یہاں آ گیا. ایسی بات نہیں ہے. اس مجمع کو, ہم کو اور آپ کو جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کتنے بچے یتیم ہوئے اور نہ جانے کتنے ہزار اور لاکھوں کے جنازے اٹھے اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے. اپنے کو کیا پتا کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں, کتنی زندگیاں اجڑی ہیں, کتنی جانیں کھپی ہے, کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں, کتنے باپ بچوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا ہے. اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے مجمع. بڑی قربانی کے بعد, صدیوں کی قربانی کے بعد, صدیوں کے آنسو بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلوب کو متوجہ کیا دین کی طرف, دعوت کی طرف, ایمان کی طرف, ایمان کی محنت کی طرف, اعمال اور اعمال کی محنت کی طرف. یہ صدیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں قلوب متوجہ ہوئے دین کی طرف, دعوت کی طرف, ایمان کی طرف, اعمال کی طرف. ایسے نہیں 2-4 مہینے ساتھیوں نے محنت کی, کچھ محنت کی جماعتیں نکل کر شولاپور ضلع میں محنت کی, بارشی میں اور ایڈشی میں اور کرونواڑی کے اندر اور کرملا کے اندر اور ٹیمپورنی کے اندر اور تمہارے مہوڑ کے اندر اور مجمع جمع ہو گیا. ایسا تو تم کو ہم کو جمع کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے. تب کہیں جا کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے. پھر اس جمع ہونے کو بھی یہ مجمع معمولی نہ سمجھے. ہاں اللہ کی قسم, جن جن علاقوں سے آپ آئے نا یہاں اجتماع میں, تمہاری جن جن راستوں سے گزر کر, جن جن سواریوں پر, یہ تمہاری 2 ویلر, 3 ویلر, 4 ویلر, یہ تمہاری ٹرک ہے اور یہ تمہاری بسیں جس پہ تم آئے ہیں نا, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ساری گاڑیوں کو نیکیوں کے ترازو میں تمہارے ساتھ میں تولے گا. آپ کیا اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ جن راستوں سے گزر کر آپ یہاں تک آئے ہو نا, قیامت میں وہ راستے اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے. اے اللہ, کہاں پنڈرپور, کہاں کرماڑا, کہاں بارشی, کہاں مہوڑ, اور کہاں یہ شولاپور کی گلی کوچے. اللہ تیرا بندہ اپنا گھر, کاروبار, بال بچے چھوڑ کر, اپنا بازار چھوڑ کر, اپنے گھر کے راحت اور آرام کو قربان کر کے یہ تیرے دین کی نسبت پر چلا ہے. اللہ کے جن گاڑیوں سے سوار ہو کر آیا ہے نا, یہ وہ گاڑیوں کو بھی ڈالو عمل نامے کے ترازو میں. ہمیں اس کے ڈیزل کا اور اس کے پیٹرول کا جو جلا ہے, جو دھواں نکلا ہے نا, اس کا بھی میں اس کو بدلا دوں گا. جب صحابہ کے گھوڑوں کی لیٹ, گوبر پاخانہ, صحابہ کے گھوڑوں کا گوبر یہ نیکیوں کے ترازو کا وزن بن سکتا ہے, تو پھر ہماری گاڑیاں کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ ان گاڑیوں کو دھولے گا. شولاپور والوں, جس راستے سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچو نا بارشی اجتماع میں, قیامت میں وہ راستہ بھی اللہ کی عدالت میں بولے گا کہ اللہ, یہ تیرا بندہ تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے یہاں سے گزرا ہے. ارے میرے بزرگوں, زمین کے جس ٹکڑے پر تم نے قدم رکھا, ریت کے جس ذرے پر, جس مٹی پر تم نے قدم رکھا ہے نا یہاں تک آنے میں, وہ مٹی اور ریت کا ذرہ اور پتھر بھی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا میرے تمہارے فیور میں, میری تمہاری موافقت میں. جن جن درختوں کے چھاؤں سے, سایوں سے گزر کر تم یہاں تک پہنچو نا بارشی اجتماع تک,
وہ پورے راستے کے درخت کا پتا پتا اللہ کی عدالت میں گواہی دیتا. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے پر، جڑنے پر، جمع ہونے پر، اس کی قدردانی پر، اس پہ شکر ادا کرنے پر ہمارے اس مجمع کو دے گا کیا اور ملے گا کیا. پوری دنیا میں اس کا بدلہ سمایا نہیں جا سکتا کہ اللہ کتنا نوازے گا اس کو. اور مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ. او بابا ابھی کئی کو اس کو تم چھیڑ چھاڑ کر رہے مائک کو، جب کرنے کا تب کیا کرو، ابھی اس کو کم زیادہ مت کرو، اس کو چھوڑ دو اس کی حالت پر. یہ سب پہلے کرنے کے کام رہتے، مائک چیک کرنا، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی دیکھنا. کیا بات ہو رہی تھی؟ قیامت میں ہماری تمہاری نیکیوں کو اللہ تولے گا. یعنی یہی اعمال ہمارے اللہ پاک اس کو سبسکرائب کیجئے FB حسیف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ ہر آنے والا اللہ اس کے رسول کی نسبت پر یہاں آیا ہے. سب کو پتا ہے کوئی لڈو نہیں مل بٹنے والے یہاں، کوئی سواگتم ہونے والا نہیں، ویلکم کپنے کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس کو کھانا کھانا ہو تو جا کے کھانے کے زون پہ، کھانے کے پنڈال پہ لائن لگا کے کھانا پڑے گا. ہاں کبھی گھر میں گھڑے میں سے پانی نکال کے نہیں پیا ہوں گا، گھر والی کو چاہے پانی لا کے دے. آج یہ بیچارہ لائن لگا کر کھانا کھا رہا، اپنا بوریا بستر لے کر آیا، ساتھ میں مٹی میں رات گزار رہا ہے. گھر چھوڑا اس نے، کاروبار چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو اس نے قربان کیا ہے. میرے بزرگوں مقصد کیا ہے یہ آنے کا؟ اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے. کہ اللہ زندگی گزر گئی گناہوں میں، نافرمانی میں، جان بوجھ کر تیرے احکامات کو توڑا. ادھر اذان ہو رہی ہوتی اور میں اپنے گھر کاروبار میں مست رہتا، مجھے کبھی اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے. کہ اللہ تیری نافرمانی کی ہے، تیرے احکامات کو توڑا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر میں نے زندگی گزاری ہے. میرے داتا، میرے مولا تو میرے کو معاف کر دے. یہ آنے والا مجمع معافی کی امید لے کر آیا ہے. اللہ معاف کر دے. رات کے اندھیرے کے گناہ، دن کے اجالے کے گناہ، چھوٹے ہو بڑے ہو، جان بوجھ کرو اور انجان میں ہو، مولا معاف کر دے. یہ معافی کی امید لے کر آیا ہے. اور پھر اللہ یہ تیرے نبی کی امت شولاپور، پنڈرپور، بارسی، ایٹشی میں نہیں، کڑمارا میں نہیں، میرے بزرگوں اکل کوٹ میں نہیں، بلکہ اللہ تیرے نبی کی امت تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کہ اللہ اس کا تعلق تیری ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے. کہ اس کا ایمان بنے، اس کی قبر بنے، اس کی آخرت بنے، اس کی نجات کے فیصلے کر دے اللہ، اس کی ڈوبتی نیا پار لگا دے اللہ. اس کے لیے وہ خوش قسمت بندے اللہ کے جو جماعتوں کی شکل میں یہاں پر آئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. یہ سعادت مند مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا، یہ دین کی نسبت پر یہاں بیٹھ کر فکر کرنے والا کہ اللہ آپ کے نبی کا دین سارے عالم میں ہر کچے پکے مکان میں کیسے داخل ہو جائے. اس فکر کو لے کر یہ ہمارا عملہ چلنے پھرنے والا، جان مال لگانے والا، اللہ اس کو دے گا کیا، ملے گا کیا. شولاپور والوں اس کام کے نفع کو، اس تبلیغ کے نفع کو، اس دعوت کے نفع کو اگر اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر کر دے تو خوشی کے مارے آدمی کو اٹیک آ جائے گا، ہاتھ فیل ہو جائے گا، پھٹ جائے گا اس کا کلیجہ خوشی کی وجہ سے. ڈپریشن میں، ٹینشن میں، صدمے میں آدمی مرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ڈپریشن اور ٹینشن میں آدمی کوما میں اور ICU میں پہنچ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے بڑا بھاری ڈپریشن، ٹینشن، صدمہ، غم آدمی برداشت نہیں کر سکتا، یہی اسی طرح سے بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھو میاں بیوی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے نا، بوڑھا بوڑھی 40 سال 50 سال سے ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے،
प्रेस कर बड़े मियाँ का इंतकाल हो जाए तो बड़ी भी सदमा ले रही थी उसका, मेरा धनी चला गया, मेरा शोहर, मेरा सर का ताज चला गया, 4 जवान बेटे मैंने जनी तो इनको, लेकिन सब बोले चारों के चारों जोरू के गुलामी। तो मेरे बुजुर्ग को कहाँ पूछते आजकल औलाद माँ बाप को। और जब बेटा माँ बाप को घास नहीं डालता तो घरवा बहू कहीं को घास डालेगी, वो तो पराई है ना, वो तो बात उसको क्या पड़ी। जब बेटा ही नहीं पूछता तो इसका अपना फोन है, कोई नहीं पूछता। अब ले दे के पूछने वाली कौन थी? ये बड़ी भी थी, ये बड़े मियाँ थे जो अपनी घरवाली की खबर करते लेते थे, क्या रे बाबा तेरे को क्या हो गया, क्यों तेरे को खाना नहीं चल रहा, मैं देखा तू सारी रात बेचैन थी, तेरी शुगर डाउन हो गई क्या, तेरी शुगर बढ़ गई क्या, तेरा बीपी लो हो गया क्या। चल बोले छोड़, अपनी नवी पेट है ना शोलापुर, बोले वहाँ पर एक इनके स्पेशल डॉक्टर है, हाँ मैं तेरे को लेकर चलता हूँ। छोड़ो वो बेटे को, 4 दिन हो गए उसको बुला रही तो आ रहा नहीं ना, बोले छोड़ उसको, बुला में बोले वो औरत का जोरू का, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। जाएंगे अपन ऑटो करके रिक्शा से। वो बेचारा पूछने वाला उसका धनी, उसका शोर चला गया ना, ये बड़ी भी अपने शोर के गम में 4-6 महीने में ये भी खत्म हो जाती है। और बड़ी भी का इंतकाल हो गया तो बड़े मियाँ सदमा दे देते, बीवी का इंतकाल हो गया तो शोर उसका सदमा दे देता, शोर उसका मेरी घरवाली मेरी बुढ़ी चले गई बोले। अब बहुए तो घास डालते नहीं, बेटे पूछते नहीं ससुर को। अब ले देख के वही थी, अजी क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे तुम, मैं देख रही तुम 3-3 4-4 मतलब रात को वॉशरूम गए पेशाब के लिए,